تمہیں نا ابھی میں سب کے سامنے کھڑے ہو کے الحمد شریف سن لوں، جبکہ وہ حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور الحمد سب کے یاد ہوتی ہے، مائک تمہیں دے دوں اور کہوں سب کے سامنے سناؤ، صحیح بتا رہا ہوں تمہیں پسینہ آ جائے گا۔ حق بات ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ 1.5 سپارہ کیسے پڑھتا ہے، روزہ دن بھر رہتا ہے، افطار میں شربت نہیں پیتا، میں بھی حافظ ہوں نا تو مجھے سب معلوم ہے، شربت نہیں پیتا کہ کہیں آواز نہ پھنس جائے تراویح میں، اس کا دل چاہ رہا ہے نا فروٹس کھانے کو، فروٹس نہیں کھا رہا، وہ کوئی ٹھنڈی چیز نہیں لے رہا، بیچارہ اپنے نفس کو مارے ہوئے، کیونکہ رات کو 1.5 سپارہ پڑھنا ہے، اور پیچھے حافظ بھی ہیں، اور بعض حافظ ایسا سانس لینے ہی نہیں دیتا، اور بعض ایسا ہوتا کہ وہ خالی مولی رپٹا رہا، اس کو بھی مسجد میں ٹکنے نکال دینا چاہیے۔ تو لیکن سنو کیسے جا کے تراویح پڑھانے کے بعد پھر وہ ٹھنڈی سانس لیتا، تب وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد پھر 24 گھنٹے اتنی محنت پر، اتنی پاکیزگی پر، اتنی ساری چیز پر جو نذرانہ ملتا ہے۔ اب جس مدرسے کی جڑوں میں اور بنیاد میں وہ روپیہ اور پیسہ لگ جائے تو اس کی خوشبو کہاں سے گرا سکتے ہو؟ حق بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کام لیتا جس سے چاہے لے لے۔ میں نے قرآن کی آیت بھی اسی نسبت سے پڑھی، بیٹا پاؤں سے بیٹھو۔ قرآن شریف کی آیت آج میں ذہن بنا کے بیٹھا ہوں، قربانی کا موقع آنے والا ہے، آ رہا ہے، تو چاہتا ہوں اس کے تعلق سے تھوڑا سا بتاؤں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر قربانی میں آپ لوگ ہو، ایک تو قربانی کرتے نہیں، اور اگر کر بھی لو نا تو بازار میں ڈھونڈتا پھرے گا مری کھری ٹیڑی بھیڑی جس کی کوک پچکوی ہو، بکرا مہنگا مل لیا تو بکری خرید لے گا، اور محلے میں ہار ڈال کے بچوں کو گھمانے چھوڑ دے گا پورے محلے میں کہ آپ کے قربانی کا ارادہ ہے۔ قربانی چلی کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ 23واں سپارہ اب شروع کر رہا ہوں۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب ایک دم واقعہ بالکل سچا پیش کیا، اور قرآن کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم کی عمر اچھی خاصی ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گئے، کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب کہہ رہے ہیں اے اللہ رب ہب لی، اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما دے۔ ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، بڑھاپے کو گئی، اولاد عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام، اور بغلام حلیم، اللہ نے ایک بردبار نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا، اس کی بشارت۔ اب یہ بیٹا بڑا ہونے لگا، جب بڑا ہوا بڑا پیار کرتے تھے، بڑھاپے کی اولاد بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اور انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی وہی ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے۔ کہا اے ابراہیم میری بارگاہ میں، اللہ کہتا میری بارگاہ میں کچھ خرچ کرو۔ کیا کرو بولو؟ خرچ کرو، میری بارگاہ میں قربان کرو۔ آئیے حضرت تشریف لے آئے۔ ادھر کیسے حال ہے؟ اللہ برکت۔ ادھر سید نعیم میاں صاحب کے برابر میں بیٹھے، بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں، اللہ برکت فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے۔ کتنے اونٹ؟ اور بڑے خوش ہوئے، اللہ میں نے کچھ قربان کر دیا۔ لیکن جب دوسری رات آئی پھر یہی خواب، اے ابراہیم میری بارگاہ میں کچھ قربان کرو۔
پھر صبح اٹھ کے 100 اونٹ قربان کر دی، پھر اٹھ کے 100 اونٹ قربان۔ اب اونٹ تو ختم، اب کیا قربان کریں؟ اب خواب آیا اے ابراہیم وہ قربان کرو جو تمہیں جان سے زیادہ پیاری، مال سے زیادہ پیاری چیز کو قربان کرو۔ اب بتاؤ جان سے زیادہ پیاری اور مال سے زیادہ پیاری صرف اولاد ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہی تو وجہ ہے اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو لاکھوں روپے بیٹے پہ قربان، زیادہ پیاری، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، جان قربان۔ سمجھ گئے میرا بیٹا جو ہے اس کے بارے میں حکم ہو رہا ہے، اللہ اب قربان۔ حضرت ہاجرہ کے پاس گئے جو ان کی بیوی تھی، ہاجرہ سے کہا صبح کو ابھی تیار کر دینا میرے بیٹے کو، اور میں اپنے دوست کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، بیٹے کو لے کر کے جاؤں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بی بی ہاجرہ سے کہہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تیار کر دیا گیا، کہا ساتھ میں رسی بھی لے لینا اور چھری بھی لے لینا۔ رسی اور چھری چلو لے کے چلے گئے۔ اب شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے نا، شیطان ہر جگہ، اور جہاں پہ مال زیادہ ہوتا ہے نا چوری وہیں پہ ہوتی ہے۔ تم نے کبھی سنا کوئی روڈ کے کنارے پہ فقیر لیٹا ہوا تھا اس کی جھوپڑی میں چور گھس گئے؟ نہیں سنا نا، محلوں میں گھستے ہیں جہاں چور ہوتے۔ اس وجہ سے نمازیوں کو، مولویوں کو، ان کے پیچھے شیطان زیادہ بھاگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی لے لی، رسی بھی لے لی، لے کر کے چلتے چلے جا رہے۔ اب شیطان کو موقع ملا، بوڑھے شکل میں، بوڑھے شخص کی شکل میں آ کر کے حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے بی بی خاتون کیا تمہیں پتہ ہے تمہارا بیٹا کہاں گیا؟ کہاں اپنے ابا کے ساتھ، کہاں دعوت میں گیا۔ کہا ارے ذرا سوچو دعوت میں کوئی رسی کی اور چھری کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہا پھر کیا؟ کہا ان کے باپ انہیں قربان کرنے کے لیے گئے۔ کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو خود قربان کر دے گا؟ کہا نہیں نہیں، اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا۔ تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی اگر ایک اسماعیل نہیں، اگر میرے پیٹ سے اللہ تعالی حضرت اسماعیل جیسے 1000 بیٹے عطا کرتا اور اللہ ان کی قربانی چاہتا، میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کر دیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت۔ اب شیطان نے سوچا نا یار یہاں پر بھی پنجہ نہیں چلا، اب چلو کہیں اور چلو۔ اب جیسے ہی گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، شیطان پہنچا، کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام ذرا سوچو اتنے دنوں میں تمہیں بیٹا ملا، وہ بھی ایک ہی بیٹا، ایک خواب کی بنا پر اسے قربان کرنے جا رہا ہے، خواب کی بنا پر، کہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، وہاں پر بھی جادو نہیں چلا۔ ان کے پاس آیا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی اور اٹھانے کے بعد شیطان کے وہ کنکریاں ماری، جیسے ہی ماری کا مردود تو کون ہوتا؟ میرے اللہ کے حکم میں رخنا ڈالنے والا، حکم سے روکنے والا۔ اگر میرے بیٹے 1000 ہوتے اور اللہ حکم فرماتا تو اللہ کی راہ میں سب قربان کر دیتا۔ جب اتنا کہا تو تم نے دیکھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
कई हजार साल पहले शैतान के कंकरियां मारी थी, मगर मेरे अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अब पूरी दुनिया के हाजियों को ये हुक्म दे दिया, ए हाजियों, अगर तुम्हें अपना हज मुकम्मल करना है तो मेरे इब्राहिम की इस अदा को अपनाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अब हाजी लोग हज को जाते हैं तो शैतान के कंकरियां, शैतान वहां बैठा क्या? बोलो, शैतान बैठा क्या? नहीं, ये अब तो पिलर बन गया, मैं देखता हूं कंकरियां मारते। क्यों? अदा। और आला हजरत का शेर है गालिबन, क्या कहते हैं? उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। प्यार से बोलो, पीछे वाले बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, और असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। बेशक, सुभान अल्लाह। और असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। अब हजरत इब्राहीम अब कुरान में क्या था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कहते कहते क़ाला या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, बेशक मैं ख्वाब में देखता हूं, अन्नी अज़बहुक, कि मैं तुमको ज़बह करूं, मैं तुम्हें कुर्बान करूं। ऐ बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुम्हारी कुर्बानी पेश करूं। अब हजरत इस्माइल का जवाब सुनो। क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे बाप, प्यारे बाप, जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है उसको कर गुजरिए, इंशाअल्लाह अल करीब मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, अन करीब मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बिल्कुल कुरान, क़ाला सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। कुरान में आता फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के हुक्म पर सर झुका लिया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटाया। यहां पे वतल्लहु लिलजबीन का लफ्ज है, चित नहीं लिटाया। जैसे कुर्बानी करते ना जानवर की, समझ में आ रही है? लेकिन यहां पे चित नहीं लिटाया। कुरान में है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, और हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माइल को पेशानी के बल लिटाया। अब उन्होंने कहा, इसकी तफसीर में आता है, का अब्बा जान, मैं तो अल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो जाऊंगा, बहुत सादतमंदी की बात है, मगर मेरी माँ बड़ी दुखियारी होगी। उन्होंने अपना गिरबान खोला और अपनी कमीज उतारी। का अब्बा जान, मेरी कमीज मेरी माँ को दे देना ताकि मेरी माँ सब्र कर ले। अल्लाह, मेरी माँ सब्र कर ले। कहा और बेटा,
کہا ابا جان میرے ہاتھ ذرا مضبوطی سے باندھ دینا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے ابا جان جب آپ چھری چلائیں اور مجھے تکلیف ہو کہیں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر نہ لگ جائے اور اللہ کے حکم میں کہیں دیری نہ ہو جائے. کہا میری آنکھوں سے بھی پٹی باندھنا اور اپنی آنکھوں سے بھی پٹی باندھنا. پٹی باندھنے کی وجہ کیا؟ کہا اس لیے ابا جان آپ باپ اور میں بیٹا ہوں, کہیں بیٹا نیچے لیٹا اور باپ ذبح کر رہے ہو کہیں محبت کی نظر پڑ جائے اور چھری نہ رک جائے, مگر میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حکم میں کوئی کسی طریقے کی دیری ہو جائے. اے ابا جان یہ کر لینا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ونادیناہ ان یا ابراہیم, اللہ کہتا ہم نے ابراہیم کو ندا دی. ہم نے کس کو ندا دی؟ ذرا توجہ رکھو میری طرف یار, معمولی بات نہیں ہے اولاد کا قربان کرنا. بے شک کہہ دینا بہت آسان ہے مگر قربان کرنا معمولی بات نہیں ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ندا دی, اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. سبحان اللہ. اللہ کہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. میری طرف توجہ دو, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے چورن کا وہ باندھ رہے ہیں. میری طرف توجہ, بات پھسل نہ جائے, اس طرف دیکھو. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بے شک سبحان اللہ. جلدی باندھو, جلدی ہٹو اس کو. ہاں جلدی ہٹو. کہتے نہیں ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیچ میں آئی جاتا ہے جی. نہ یہ تو نہیں بول سکتے ہم اور آپ. چلو ادھر آؤ, پیچھے جلدی آؤ. بات وہی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب جب پیشانی کے بل لٹا کر کے چھری چلائی, توجہ رکھنا میری طرف, کیا چلائی بولو؟ چھری چلائی. اب جیسے ہی چھری چلائی تو اب چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے, اب چھری نہیں چلتی. مولا کیا ماجرا ہے؟ پتھر پہ تیز کی پھر نہیں چلی, پھر تیز کی پھر نہیں چلے. اللہ نے حضرت جبریل سے کہا جبریل جلدی چلے جاؤ, جنت سے ایک دمبا لے جاؤ اور لے جا کر کے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نیچے رکھ دو اور حضرت اسماعیل کو واپس نکال لو. حضرت ابراہیم کے پاؤں سے حضرت اسماعیل کو کھینچ لو. حضرت جبریل چلے. حضرت جبریل کہتے ہیں میں اتنی تیزی سے آسمان سے دنیا پر یعنی زمین پر صرف 4 مرتبہ آیا ہوں. ایک مرتبہ اس وقت جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آنسو گر رہا تھا تو اللہ نے کہا تھا جبریل جلدی جا, آنسو گرنے نہ پائے تم پہنچ جا. حضرت جبریل بولے میں پہنچ گیا تھا. اور دوسرا اس وقت جب میرے آقا کا دانت شہید ہوا تھا, کہا تھا جبریل جلدی چلے جا, دانت زمین پہ گرنے نہ پائے. میں دانت کے گرنے سے پہلے پہنچ گیا تھا. اور تیسری مرتبہ اس وقت جب حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا تو مجھے حکم دیا تھا جبریل جلدی چلے جاؤ، میں پانی پہ پہنچنے سے پہلے پہنچ گیا تھا، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی گلے پہ چھری چلا رہے تھے، چھری چلنے سے پہلے میں پہنچ گیا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ پہنچ گیا تھا میں، نکال لیا حضرت اسماعیل کو، مینڈا یا دمبا رکھ دیا، ذبیحہ رکھ دیا اور رکھا، چھری چلائی، بڑے خوش ہوئے کہ یا اللہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ آنکھ کھول کے دیکھی تو دمبا ذبح، بیٹا ادھر۔ اے اللہ کیا میں اس لائق نہیں تھا کہ تو میری قربانی قبول کر لیتا؟ کوئی غلطی ہو گئی، مولا تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں۔ ابراہیم کی اس قربانی کو حضرت اسماعیل کی گردن پہ جو چھری رکھی جا رہی تھی، اے اللہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی۔ اب اللہ نے کہا قال صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ہم نے تمہارے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اچھے لوگوں کا بھلا ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کے بدلے میں ایک بڑا فدیہ پیش کیا۔ آہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کر لیا اور وہ امت محمدیہ پر جاری کر دی۔ آج ہوتی ہے نہیں ہوتی بول قربانی؟ نبی نے فرمایا قربانی کے دنوں میں صحابہ نے پوچھا کون سا عمل اچھا ہے؟ تو نبی نے فرمایا تمام عملوں میں سب سے زیادہ بہتر عمل قربانی کے دنوں میں خون بہانا ہے۔ خون بہانے کا مطلب قربانی پیش کرنا۔ لوگ کیسی کیسی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور پیش کر دی، مگر آج ہم اور آپ کہاں؟ آقا علیہ السلام نے پوری امت کی طرف سے، میرے نبی نے خود قربانی کی ہے، میرے نبی نے خود قربانی پوری امت کی طرف سے۔ اب ذرا گریبان میں جھانکیو، تمہارے یہاں بڑا جانور لیا جاتا ہے، اس میں 7 حصے کہاں ہوتے ہیں؟ ایک آدھ حصہ لے لیا تو لے لیا، ورنہ کہاں؟ جبکہ ٹریکٹر بھی ہے اس کے گھر، ٹرالی بھی ہے اس کے گھر، زمین بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر 2-3 اپنے حصے، ایک آقا کا حصہ کرو، غوث پاک سے محبت کرتے ان کا حصہ کرو، کسی اللہ والے سے محبت کرتے ان کا حصہ کرو۔ مگر کچھ لوگ خالی گوشت کھانے کے لئے قربانیاں پیش کرتے۔ میرے آقا کی ذرا زندگی کو دیکھو، کیسے حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو بتاؤں جی، ذرا آقا کی زندگی کو دیکھو۔ میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو، کتنے عمر کو پہنچ گئی؟ 60 یا 59 سال کو۔ آقا کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو پہنچ گئی، طبیعت ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے۔ آج ہمارا ذرا سا بخار آ جائے تو پنڈلیوں میں درد، رانوں میں درد، دوائیں لے رہے، ٹائیفائیڈ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی طبیعت اتنی
नासाज। एक दिन गुजर गया, मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं ले गए। दूसरा दिन गुजर गया, मस्जिद नबवी तशरीफ नहीं ले गए। अब जब तीसरा दिन आया, मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया कि बिलाल को मेरे पास बुलाया जाए। बिलाल जब हाजिर हुए तो आमना के लाल बयान फरमाते हैं, ए बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने में लोगों को बता लो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपसे आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। क्या करना चाहते हैं बोलो? आखिरी वसीयत। तुम्हें याद है नबी की आखिरी वसीयत? अल्लाह अपने गिरबान में झांकियो, आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। नबी की इतनी तबीयत नासाज, साहबा एक दिन ना देखें तो बेकरार परेशान। अब नबी कैसे मस्जिद को आए? आता है किताबों में, नबी ने एक हाथ ना ये ऐसे करके हजरत अली के मोढ़े पर रखा और एक हाथ हजरत अब्बास के बेटे के मोढ़े पर रखा और ऐसे दोनों मोढ़े पकड़ लेते ना, ऐसे करके हाथ रखते और दोनों के सहारे से मेरे नबी मस्जिद में तशरीफ ले गए। कितनी तबीयत नासाज हो। आज थोड़ा सा बुखार आ जाए, मुंह का जायका खराब हो जाता है, घर में लड़ता फिरता। मेरे नबी की तबीयत नासाज, मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, नमाज अदा की, मस्जिद भर गई खचाखच। जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई। अरे आज नबी पता नहीं क्या कहेंगे, आखिरी वसीयत, पता नहीं क्या फरमाएंगे। जिसकी दुकान बंद थी बंद, खुली थी खुली, जो काम था छोड़ दिया, चले गए सब। मेरे नबी नमाज से फारिग हुए, मिंबर शरीफ पे बैठे, सुनने की बात। तबीयत नासाज, अब नबी ऐलान फरमा रहे हो, मेरे कलमा पढ़ने वालों, जानिसारो चाहने वालों, हिसाब हर एक को देना है। मैं तुम में ऐलान कर रहा हूं, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। सुभान। क्या कहा बोलो? अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ईमानदारी से बताना। नमाजें पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर ये देखा हमने कितने लोगों के हुकूक मार रखे हैं, कितने लोगों के हक दबा लिए, अपनी जिंदगी में मस्त हो। नबी ऐलान फरमा रहे, अगर तुम में से किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी आया है, आका मुझे तो कलमा नसीब आपका दामन पकड़ के हुआ है, मुझे तो सब कुछ मिला, जान मिली, जहान मिला, सब कुछ मिला आपके सदक़े में। आका कायनात पर आपका एहसान है, आप पर किसी का एहसान नहीं। मगर नबी ने फिर फरमाया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम साहबा चक्कर में आज नबी ऐलान क्यों कर रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए कहने लगे, आका जमीन बनी आपके सदक़े में, आसमान बना आपके सदक़े में। उमर भी यही बोले, उस्मान और मौलाए कायनात अली भी यही बोले, जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम यूं करते हैं, जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ तुम्हारे लिए, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मेरे नबी ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। तमाम
साहबा चुप है, एक साहबी खड़े हो गए, उनके 11 दिरहम खर्च हो गए थे। आका 11 दिरहम है। हजरत फजल बिन अब्बास से कहा या कुसुम बिन अब्बास से कहा इनको वो मेरे वाले 11 दिरहम दे दो। अल्लाह अल्लाह उनको दे दिए गए। मेरे नबी फिर भी ऐलान कर रहे हैं, ओ लोगों सुनो, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। बेशक, क्या बात है। मरने से पहले पहले काम ऐसा कर जाओ जो तुम चले जाओ मगर नस्लें याद रखें। बेशक, अब ये मदरसा ही है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, हक बात है। समझ में आ रही? मदरसा ही है, मगर हम भी तो कहीं ना कहीं पढ़े ही हैं। ये इतने मौलाना उलमा बैठे, ये भी तो कहीं ना कहीं पढ़े हैं। बेशक, उस मदरसे की भी किसी ना किसी ने बुनियाद तो रखी होगी। पूरी दुनिया में कितने मौलवी मुफ्ती भाई कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं, बोलो, आसमान से पढ़ के तो नहीं आए ना, सब मदरसों में पढ़े, तो किसी ना किसी ने तो बुनियाद रखी होगी। यार आज जहां तकरीरें कर रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, निजामत कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको सवाब नहीं पहुंचता होगा। जी जी, उनकी नस्लें बदल गई हैं मगर सवाब अब भी चल रहा है। इन्होंने, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा हाफिज राहत अली को, इनकी मुद्दे की तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, जो बात सच्ची वो कह रहा हूं। ये चाहते तो कई लाख रुपए लगा के अपने जूतों की दुकान खोल सकते थे, चक्की लगा सकते थे, कपड़े की दुकान खोल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, मगर यार इस बंदे ने कुछ नहीं सोचा। इसने कहा रसूलुल्लाह का घर बनाऊंगा, मदरसा खोलूंगा, ना जाने किस गरीब का बेटा, किस मालदार का बेटा, या फिर किसका पैसा लग जाए और वो कबूल हो जाए तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाए और मेरे अपने माँ बाप का हक अदा करके दुनिया से चला जाऊं। बेशक, सुभान अल्लाह। ये तो मकसद होता है। लेकिन अब जरा सुनो, मेरे नबी फरमा रहे अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। क्या बात है। अल्लाह, हक आता हो तो ले लो। नबी पे, नबी का तो सब पे है, लेकिन नबी पे किसी का। मगर एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका मेरा हक आ रहा है। और इतना जब कहा, हजरत उमर ने निकाली तलवार। हजरत उमर का क्या बोले आप? मेरे नबी बोले तफद्दल बिल जुलूस। ये मेरे जुमले अरबी के। बैठो उमर, बैठ जाओ। हजरत उमर चुप। अब नबी के आगे कौन बोले? वो कहने लगे आका मेरा हक आ रहा है। नबी ने फरमाया तुम्हारा हक आ रहा है? कहा जी। का क्या हक है बोलो, अपना हक बयान करो। जी जी, क्या हक है ताकि मैं इसको पूरा करूं? वो सहाबी रसूल कहने लगे आका मेरा हक जो है मैं बताऊं क्या है। अब सहाबा में सन्नाटा छा गया, सारे लोग सुन रहे हैं। वो सहाबी रसूल खड़े हुए बयान कर रहे हैं, काका आपको याद हो या ना हो मगर मुझे याद है। मेरे नबी बोले बयान करो। वो सहाबी कहने लगे आका आप एक जंग में जा रहे थे, घोड़े के ऊपर सवार थे, मैं भी जंग में जा रहा था, घोड़े के ऊपर सवार था। आका आपने अपने घोड़े के कोड़ा मारा, चाबुक मारा, इतने में तेजी से मेरा घोड़ा आपके घोड़े की बराबर में आ गया। आपका जो चाबुक था, आपका जो घोड़ा था, आका आपके घोड़े के नहीं बल्कि मेरी पीठ पे लग गया था। अल्लाह अल्लाह, आका मेरी पीठ पे लग गया था। नबी ने अपने घोड़े के मारा, इतने में दूसरा घोड़ा आ गया और वो चाबुक कहां लगा बोलो? वो सहाबी बोले मेरी पीठ पे लग गया। मेरी पीठ पे लगा। जब इतना कहा, उन सहाबी का नाम हजरत उकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हु आता है। बेशक, क्या अब वो खड़े, अब सहाबा हजरत उमर बोले उकाशा क्या तुम पागल हो गए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि नबी का कोड़ा तुम्हारी पीठ पे लगा तो तुम्हारा हक नबी पे आ रहा, तुम नबी के कोड़ा मारोगे।
इसका मतलब यही तो हुआ कि नबी के कोड़ा मारोगे। ओकाशा कह रहे मेरी कहां मजाल, लेकिन मैं तो हक बता रहा हूं। माइक में मत बुलाओ, मोबाइल बंद करो। कहा कि मैं तो हक बुला रहा हूं, मैं तो हक बता रहा हूं। जब इतना कहा क्यों तितर बितर होने लगे। टाइम ज्यादा हो गया क्या? टाइम देख लूं, मैं इस बात को तो पूरा करूंगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो रखो मेरी तरफ जी। हजरत अली बोले ओकाशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना ना तो नबी की तबीयत नहीं देख रहे हो? नबी मेरे मोढ़े पे और हजरत अब्बास के बेटे जो उनके मोढ़े पे हाथ रख के और नबी की तबीयत नासाजा 3 दिन से संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा और तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारोगे? अली का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो कोड़े मार लो। ओकाशा बोले आका अगर मैं आपके बदले अली के कोड़ा मार लूं तो हक अदा हो जाएगा? नबी बोले नहीं होगा। नबी क्या बोले? नहीं होगा। तो फिर ओकाशा कहने लगे आका मेरा हक रह गया है। इतने में हजरत बिलाल रोते हुए खड़े हो गए और हाथ जोड़ के कहने लगे ओकाशा मान जाओ, तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। बिलाल का जिस्म हाजिर है, 1 से लेकर के 1000 तक कोड़े मारते रहो। बिलाल की बोटी बोटी कर दो, कीमा कीमा कर दो, हड्डियों का चूरा कर दो, खाल को निकाल के फेंक दो जब तक सांसें चल रही है। बिलाल के कोड़ा मारते रहो मगर बिलाल कुछ भी नहीं कहेगा। मगर ओकाशा नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारना। अल्लाह। ओकाशा बोले आका अगर बिलाल के कोड़ा मार लूं तो हक अदा हो जाएगा? नबी बोले नहीं हो सकता। तुमने अपने गिरबान में झांका, अम्मा के कितने हक हमारे ऊपर हैं, अब्बा के कितने हक हमारे ऊपर हैं, दीन के कितने हुकूक हमारे ऊपर हैं। अल्लाह ना करे, मैं बद्दुआएं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। पहले दुआ दे दूं अल्लाह तुम्हारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह इस बस्ती में बरकत अता फरमाए, आमीन। तुम जानते हो अगर किसी के एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो 10 और 20 और 1000 में हॉस्पिटल से निकल के आता है। बोलो आता नहीं आता? कहां से आते हैं वो पैसे? कहीं से भी करे। और दीन की जरूरत के लिए अगर ना कहीं मदरसा है, मस्जिद है या कोई और काम है, अगर 10,000 तुमने अपने खर्चा 10 खर्चे रोकोगे बेटे का इलाज कराओगे, ऐसे दीन का काम आगे बढ़ाओगे ना 10 खर्चे रोक करके, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे सारे रास्ते हल करता हुआ नजर आएगा। सारे रास्ते तुम्हारे हल कर देगा। मगर करो तभी तो। मगर इस तरफ नजर नहीं है, ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं है। आए थे कई एकड़ जमीन खरीद ली, मेंढे जोत ली, पेड़ लगा लिए, सारे काम कर लिए, मगर अपने लिए कुछ भी करके नहीं गए। अपने लिए कुछ भी करके जमीन 2 एकड़ और खरीद ली, 5 एकड़ खरीद ली, किसके लिए? कब्र में ले गए तुम? बच्चों के लिए। मकान 2-2 3-3 मंजिल बना लिए, अच्छे एसी लगाई, फैन पंखे सारी चीजें लगाई, किसके लिए? तुम तो चले गए कब्र में। कब्र में किसी की एसी गई है? बोलो नहीं। गाड़ी खरीद ली, घोड़े खरीद लिए, ट्रैक्टर ट्रालियां सारे खरीद लिए, कभी किसी की कब्र में गाड़ी घोड़े इनके कागजात रख के गए? नहीं। सब बच्चों के लिए, बच्चे बरतते रहते हैं, बच्चे सब इस्तेमाल करते रहते हैं, और तुम क्या गए? खाली हाथ गए। अगर कब्र की रोशनी के लिए कोई इंतजाम कर जाता, कब्र में रहमत की बारिश के लिए कोई इंतजाम कर जाता, कब्र में नूर के लिए कोई इंतजाम कर जाता, हश्र के मैदान में तुम्हें जो अमाल काम आ जाए वो तुम्हारे साथ में जाने वाले वो काम कर जाते। एक आदमी कितना काम कर लेता, मगर दीनी काम पूरा गांव मिल करके, पूरे गांव में कम से कम अगर 100 घर हैं, अगर 100 लोग हैं तो 100 घर हैं, 100 घर, और एक से एक अच्छा। मैं दुआएं करता हूं अल्लाह तुम्हें और दे, एक से एक घर अच्छा है।
مگر پورے گاؤں میں مل کر کے، تمہارے یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، اکثر گاؤں میں پورے گاؤں مل کر کے ایک رسول اللہ کا گھر اچھے سے نہیں بنا سکتا کوئی۔ بے شک مدرسہ کون ہے؟ رسول اللہ۔ ویسے کہتے ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، جو جس سے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہے رامپور والے میرے گھر پہ گئے، ایک صاحب وہ جھومر بناتے تھے، جھومر، انہوں نے جا کر کے دیکھا، بولے حضور میں آپ کے گھر کے لیے ایک جھومر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اسی لیے نا تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ کہا جی حضور۔ تو میں نے کہا ایسا کرو مسجد میں دے دو تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ بے شک مدرسے میں بچوں کے لیے فریجر دے دو۔ ان کی بیٹی کا طبیعت خراب تھی، علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گئی، تو میرے لیے کہ یوں، میں نے کہا نہیں، مسجد میں نمازی آتے ہیں، امام صاحب رہتے ہیں، تو وہ مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، ایسا کرو پانی ٹھنڈا ہونے کے لیے فریجر دے دو بے شک تاکہ رسول اللہ راضی ہو جائے۔ بے شک اس طرف لوگوں کا بالکل دھیان نہیں، اس طرف بالکل توجہ نہیں۔ ویسے کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، اور یہ تو ایسا ہے نا حضرت، آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام۔ عادل صاحب، آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام۔ گٹھلیوں کے دام کیسے؟ آم کے آم تو یہ کہ ہم نے اگر رسول اللہ کا گھر بنایا، رسول اللہ راضی ہو گئے، اور گٹھلیوں کے دام یہ اگر کسی کے بچے یہاں سے حافظ ہو گئے، قاری ہو گئے، عالم ہو گئے، جہاں جہاں وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن خوانی میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، نعتیں پڑھیں گے، تقریریں کریں گے، وہاں وہاں تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ بے شک یہ ہے عام کے عام گٹھلیوں کے دام۔ نبی نے فرمایا کہ ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، مرنے والا چلا جائے گا، سب چیزیں ختم منقطع، صرف 3 چیزوں کا اس سے لگاؤ رہ جاتا، جوڑ رہ جاتا، سلسلہ جڑا رہتا 3 چیزوں سے، 3 چیزوں کا۔ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا، انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں۔ بے شک وہ 3 چیزیں کیا ہیں معلوم ہے؟ 3 چیزیں یہی ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ۔ ایسا کام کر جاؤ، ایسا کام کر جاؤ، ایسا کام۔ کتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لوگ کہتے ہیں اس مسجد کی بنیاد میرے دادا نے رکھوائی۔ دادا بڑے خوش قسمت تھے، وہ مدرسہ فلاں صاحب نے انہوں نے بنوایا تھا۔ وہ لوگ کہتے نہیں کہتے؟ اب کیوں نہیں ہوتا یہ؟ پہلے لوگ مثالیں دیتے تھے کہ اس گاؤں میں ولی پیدا ہوا، اب کیوں پیدا نہیں ہوتا کوئی ولی؟ اس لیے پہلے کی عورتیں جو ہوتی تھی معلوم ہے، تہجد گزار، قرآن شریف پڑھتی تھیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی تھی، اللہ اللہ اللہ، پرہیزگار رہتی تھی، پیٹ میں بچہ ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، تو جا کر کے اللہ کا ولی پیدا ہوتا تھا۔ آئے کیا بات ہے۔ عورتیں وہی ہیں، ڈھنگ بدل گئے ڈھنگ۔ اب تو پیٹ میں بچہ سیریل دیکھ رہی ہے، سیریل کیا دیکھ رہی ہے بولو؟ سیریل دیکھ رہی ہے، اور دیکھ بھی کون سا رہی ہے؟ وہ چائنا والے بھوتوں والے بھوتوں۔ اب وہ دیکھتے 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 سینے پر رکھ کے سو گئے، رات بھر بھوت لتاڑتے رہے، اور صبح کو اٹھ کے کہہ رہی سن رہے ہو میاں سے یا قاری صاحب سے کوئی تعویذ لا دو، بڑے ڈرونے خواب دکھ رہے ہیں، بہت ڈر، لٹ پھیرو لٹ اس میں کہ لے ایک بھوت اور نکل گیا۔ اس کا یہی علاج، قرآن شریف پڑھتی، سورہ بقر پڑھتی، سورہ یاسین پڑھتی، آیت الکرسی پڑھتی، یہ ساری۔ اب تو قرآن شریف کو تو بالکل باندھ کے طاق میں لپیٹ کے رکھ دیا ہے، بس اس موبائل کے کپڑے روزانہ اتر کے غسل دلا رہے ہیں، اس میں کہیں دھول ایسے پھونکے مار رہے ہیں، اور تم رہے مولانا لوگ بھی نا سلام پھیرتے ہی ایسا موبائل پہ ڈٹتا جیسے کئی دن کا بھوکا کہ دیکھوں کہیں سے SMS تو نہیں آیا، کہیں سے فون تو نہیں آیا، جیسا بڑا بزنس مین ہے یہ۔ پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے نا، نماز پڑھنے کے بعد سیدھا ان کا ہاتھ دل پہ جاتا تھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے تھے، سیدھا جاتا تھا، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، سیدھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ، استغفر اللہ استغفر، دعائیں یہ ان کو یہ ان کا کیا ریزلٹ تھا، ریزلٹ۔ اور اب تو سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ختم، جلدی دکھا۔ SMS تو نہیں آیا، کسی کا فون تو نہیں آیا، کوئی بات تو نہیں آئی،
اور بعض لڑکا تو موبائل پہ ایسا جیسے بورانے کتے. صحیح بتا رہے ہو میں, اتنا عاشق ہے موبائل پہ جیسے بورانے, پتہ نہیں اسے کیا لت لگ گئی اس کی. اور اسی میں دیکھ کے بال ایسے بنا لیے اس نے جیسے پرال کی گریا میں کتے لڑ گئے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. پیال کو ریڑ مار کے پھینکتے ہیں. ہاں چلو. کہا آقا اگر میں بلال کے کوڑا مار لوں تو قضا ہو سکتا. میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا, بلال جاؤ کوڑا لے آؤ. نبی کوڑا کھانے کے لیے تیار ہیں غلام سے. تم اپنے باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہو, تم کسی بڑے کی سننے کے لیے تیار نہیں ہو, اپنے آپ کو سنبھالو. حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا. آقا چادر اوڑے ہوئے آپ ہیں, میں اوڑے ہوئے نہیں تھا, اگر ایسے ہی مار لوں تو حق ادا ہو جائے گا؟ نبی نے فرمایا نہیں. نبی نے چادر اتار کر رکھ دی. تمام صحابہ کی آنکھوں میں آنسو. کہا آقا میرا چہرہ آپ کی طرف نہیں تھا, ایسے ہی مار لوں حق ادا ہو جائے گا؟ کہا نہیں. نبی نے چہرہ ادھر کو کیا, مہر نبوت دکھائی دی, آگے بڑھے, چوما, قدموں پہ گرا. گرنے کے بعد کہا آقا میرا مقصد کچھ اور تھا. صحابہ سے کہا تم سمجھ رہے تھے کہ میں ان کے کوڑا مار لوں گا؟ آقا کہ نہیں, بلکہ میں نے دعا کی تھی اللہ مہر نبوت اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے لوں. آج وہی تمنا پوری ہو رہی تھی. مگر دکھانا یہ ہے کہ یہاں پر نبی ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے. اپنے آپ کو تیار کرو, اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. نیک تمہاری مزدوری کا نا, تمہاری کمائی کا اگر 1 روپیہ بھی مدرسے میں لگ گیا, اگر 1 پیسہ بھی اگر اس میں مدرسے میں لگ گیا تو تم کامیاب ہو سکتے ہو. بولو نہیں چاہتے ہو کہ ہم اپنی آخرت بنائیں؟ حالانکہ مجھے چندے کا حکم نہیں دیا گیا, مجھ سے یہ نہیں کہا گیا کہ حضرت آپ چندہ کرنا, مجھ سے یہ نہیں کہا گیا حضرت آپ چندے پہ بولنا, نہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ مدرسے پہ بولنا. یہ تو انہوں نے اعلان کیا تو میں سمجھ گیا یہ حالات ہیں. لیکن میں بھی چاہتا ہوں یار مدرسے بہت بنتے ہیں,